السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم نے آپ کے لیے 11 ستمبر کو امریکہ میں ہونے والے واقعات اور اس کے نتیجے میں تمام دنیا میں پیدا ہونے والے حالات، خاص طور پہ ان کے جو اثرات پاکستان پہ پڑے ہیں، کیونکہ افغانستان میں امریکی کارروائیوں سے سب سے زیادہ متاثر اگر کوئی ملک ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے، ان کے بارے میں ہم نے آپ کے لیے پاکستان کے نامور شخصیات کی رائے آپ تک پہنچانے کا جو پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اس میں آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو نہ صرف قانون کی ماہر ہیں بلکہ اسلامی تاریخ اور اسلام کی تشریح کے حوالے سے ان کو ملک اور بین الملک ایک اہم مقام حاصل ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں اس اہم مسئلے پر بات چیت کے لیے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری تشریف رکھتے ہیں۔ ہم ان سے جو حالات 11 ستمبر کے بعد پیدا ہوئے ہیں اس کے بارے میں ان کی رائے آپ تک پہنچانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ اس واقعے کے بعد 11 ستمبر کے امریکہ میں، جس کو امریکہ میں اور باقی تمام دنیا میں دہشت گردی قرار دیا گیا، اس کے بارے میں کچھ حلقوں کی رائے یہ ہے، اور اس میں پاکستان کے بھی کچھ تنظیمیں اور کچھ عناصر ایسے موجود ہیں جو اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ یہ دہشت گردی تھی، وہ اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں۔ اور کیونکہ جہاد ایک اسلام کا بہت اہم مذہبی فریضہ ہے، اس لیے ان واقعات کا تعلق لامحالہ پھر اسلام سے ہو جاتا ہے، جس کے حوالے سے شروع میں یہ بھی کہا گیا کہ اسلام اور دہشت گردی جو ہے وہ ہم معنی لفظ بن گئے ہیں ویسٹ میں۔ بعد میں پھر مغربی ممالک نے، خاص طور پہ امریکہ اور برطانیہ کے لیڈروں نے اس کی وضاحت کی کہ ان کی کارروائی اسلام کے خلاف نہیں ہے یا افغانستان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ دہشت گردوں اور دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف ہے۔ لیکن ان کے اس لفظ کے استعمال کرنے سے جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کے بارے میں اور اسلام کا کیا کانسیپٹ ہے جہاد کا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، یہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اس موضوع کی تمہید اور اس کے مبادیات کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلامی تعلیمات کا کوئی گوشہ اور کوئی جز دہشت گردی سے دور کا تعلق اور واسطہ بھی نہیں رکھتا۔ کسی سطح کی دہشت گردی کی اسلام میں سرے سے گنجائش نہیں ہے۔ جی، دہشت گردی تو دور کی بات ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دہشت گردی سے پہلے ایک طرز عمل اور ایک سوچ اور طرز فکر ہوتی ہے جسے آپ انتہا پسندی کہتے ہیں۔ جی، انتہا پسندی سے عمل دہشت گردی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا فلسفہ حیات ہے اور ایک ایسا نظام فکر ہے جس میں سرے سے انتہا پسندی کی ہی گنجائش نہیں۔ یہ از اول تا آخر اعتدال پر قائم ہے۔ آپ نے تصور جہاد کی بات کی۔ اسلام کا تصور جہاد یہ شومی قسمت ہے کہ عالم اسلام کے بعض حلقوں میں بھی اور ویسٹرن ورلڈ میں بھی دونوں طرف ہائیلی مس انڈرسٹوڈ ہے۔ جہاد تو ایک بڑا خوبصورت فریضہ دین ہے، اور میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا چونکہ اس وقت گفتگو ریلیونٹ ہے 11 ستمبر اور اس کے بعد کے حالات سے، ورنہ جہاد تو بنیادی طور پہ ایک ایسی جد و جہد ہے جو ہر برائی کے خلاف ہو، خواہ وہ جہالت ہو، خواہ وہ ظلم اور استحصال ہو، خواہ کسی کی حق تلفی ہو، خواہ ناانصافی ہو، خواہ احترام آدمیت کی بحالی کے لیے اسٹرگل اور جنگ ہو، خواہ انسانی حقوق کی بحالی کے لیے ہو، خواہ بحالی امن کے لیے ہو۔
ظلم کے خاتمے کے لیے ہو، اپنے دفاع کے لیے ہو، علی ذی القیاس. اور یہ کیفیت انسان کے من میں، انسانی شخصیت کے اندر بھی جو اس قسم کی صلاحیتیں اور اس قسم کی پروپینسٹیز اور رجحانات ہوتے ہیں اور نفسانی خواہشات جب وہ سرٹن لیول سے، اعتدال سے بڑھتی ہیں تو ان کے خلاف سٹرگل بھی جہاد کے زمرے میں آتی ہے، اور اگر اعتدال کے دائرے میں رہتی ہیں تو ان کی تکمیل عین منشاء اسلام ہو جاتا ہے. مگر یہ جو پوری دنیا میں جو کچھ ہوا ہے اور اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سچویشن نہ جہاد کی ہے اور نہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی معرکہ آ رہی ہے. بات بڑی سیدھی ہے کہ جن لوگوں نے ویسٹرن ورلڈ میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کو اسلام سے کو ریلیٹ کیا، جی وہ بھی ظلم ہے، زیادتی ہے اور اسلام کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. جی درست. دہشت گردی نہ اسلامی چیز ہے، نہ ہندوانہ چیز ہے، درست. نہ مسیحی ہے، نہ یہودی ہے. یہ بذات خود ایک مذہب بن گیا ہے. لہذا یہ وجہ ہے کہ دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والے دنیا کے ہر خطے میں ہیں، دنیا کے ہر مذہب میں ہیں. اوکلاہوما بم بلاسٹ ہوتا ہے تو وہ ود ان امریکہ ہوا، وہ مسلمان نہیں تھے. جی انڈیا دہشت گردی کر رہا ہے اگر کشمیریوں کے خلاف 54 سال سے ان کے حقوق کا استحصال کر رہا ہے تو اس میں دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والے مسلمان نہیں ہیں. اسرائیل اگر 54 سال سے فلسطینیوں کے حقوق کی تلفی کا استحصال کر رہا ہے تو وہ بھی ایک اپنی جگہ دہشت گردی اور انسانی خون سے ہولی کھیلی جا رہی. اور اسی طرح کئی عوامل ایسے بھی ہیں جو عالم اسلام میں بھی بعض اوقات واقعات ہو جاتے ہیں. تو اسلام اور عالم اسلام اس سے کلیتاً بری و ذمہ ہے. ہم اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام کو اس کے ساتھ تتھی کرتے ہیں ان واقعات کے ساتھ، پہلی بات تو یہ ہے جیسا آپ نے کہا کہ وہ اسلام کو اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح مسلمان سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں، اصل روح ہے اس کی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کارروائیاں کرتے ہیں یا ان کارروائیوں کی بعد میں تعریف کرتے ہیں، ان کے اپنی تنظیموں کے نام ایسے ہیں جو اسلام سے ان کارروائیوں کا تعلق استوار کر مسلمان دیتے ہیں. طبقات ہیں. جی یہ بات یعنی آپ اگر اپنی تنظیم کا نام جہاد کی تنظیم رکھیں گے یا آپ اپنی تنظیم کا نام اسلامی رکھیں گے یا اپنی تنظیم کے ساتھ کوئی ایسا متبرک استعمال کریں گے اصطلاح جہاد اسلامی کا میسج جہاد اسلامی کا، تو اس سے پھر وہ ان کے پاس اس میں تخصیص کرنے کی وہ نہیں رہتی، جواز ہو جاتا ہے اس کو اسلامی کارروائی کہنے کا. یہ بات ہے. دوسرا مسئلہ ایک بہت اہم ہے جس پہ پاکستان میں بھی بہت سی بات چیت ہو رہی ہے اور سعودی عرب میں بھی ابھی اس کا فیصلہ کیا گیا ہے کچھ عرصے پہلے کہ جہاد کا اعلان کرنے کا فرض کس کا ہے. جہاد کا اعلان ریاست کرے گی، یہ حکمران اتھارٹی جس کے پاس ہے وہ کرے گا، یا کوئی بھی شخص اٹھ کے جہاد کا اعلان کر سکتا ہے. مثلا پاکستان میں یہ صورت پیدا ہو گئی ہے اس وقت کہ درجنوں تنظیموں نے یا افراد نے اپنے اپنے طور پہ جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ اسلام کی روح کے کہاں تک منافی ہے یا اس کے مطابق ہے؟ آپ کا اس میں بھی بات کریں. میں آپ کے ان دو سوالات میں سے پہلے دوسرے کو لے لیتا ہوں. جہاد کا اعلان، وہ یہ سوال کہ اس کی اتھارٹی کس کے پاس ہے. اسلامی تعلیمات کی روح سے اعلان جہاد کی اتھارٹی کا اولی فریضہ بھی اور بنیادی حق وہ اسلامی ریاست کے پاس ہوتا ہے. یہ اسٹیٹ ڈکلیئر کرتی. جی اب سوال پیدا ہوتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اسٹیٹ، ان کا یہ خیال ہے کہ جہاد کے تقاضے پورے ہو چکے ہیں اور اسٹیٹ ڈکلیئر نہیں کر رہی، یا اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے کہ وہ اس اتھارٹی کو ایکسرسائز کرے، جس کی وجہ سے وہ اس قانون کو ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. اس صورت میں اگر اسٹیٹ اسلامک نہیں ہے اور وہ جہاد کو ڈکلیئر کرنے کی اتھارٹی کو ایکسرسائز
باوجود تمام تقاضوں کے پورا ہونے کے نہیں کر رہی تو پھر کون کرے گا؟ اس صورت میں پھر اجماع امت ہے، یعنی پوری امت مسلمہ جی اور پوری کی پوری ملت اسلامیہ، اس کے جملہ علماء، جملہ اہل فکر، جملہ اہل دانش، جس کو فکر و نقد اور اجتہاد اور حالات کا پورا ادراک، جی اسلامی تعلیمات کا بھی اور حاضر موجودہ جو زمینی حقائق ہیں ان کا تجزیہ بھی، اس کے مابعد کے نتائج اور عواقب کا ادراک بھی، اور معروضی حالات علاقائی بین الاقوامی ہر چیز کے اوپر انہیں کامل درک اور معرفت حاصل ہو، اور اسی طرح اسلامی اور شرعی احکام پر بھی، تو وہ تمام لوگ بھی اور امت مسلمہ کے تمام دماغ اگر اجماع کے طور پر یونانی مسئلے یہ فیل کریں اور اس پر اختلاف نہ رہے کہ یہ سچویشن اجتہاد کی اور اس کو کہتے ہیں کہ پوری امت نے اجماعی طور پہ ڈیسیژن لیا اور امت فیصلہ کر دے، تو پھر اسٹیٹ کی جگہ امت اس رائٹ کو ایکسرسائز کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں دونوں صورتیں نہیں، اولی تو بہر صورت ہے کہ مسلمانوں کی ریاست ہے، جی چلو ایگزیکٹلی اسلامک نہ جی صحیح، جی اسلامی ریاست مسلمانوں کی ریاست ہے۔ میں دوسرے اینگل کی طرف آ رہا ہوں، یہاں یہ اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے۔ اس سچویشن کو جہاد، یعنی ایک تو ہے نا جی کہ بومبنگ شروع ہوئی 7 اکتوبر سے، جی آپ تھوڑا بومبنگ سے پہلے کی صورتحال کو لے لیں۔ جی 11 ستمبر کے واقعات کی پوری قوم نے یک زبان اور پوری دنیا انسانیت اور عالم اسلام نے مذمت کی، جی OIC نے مذمت کی، جی اس کو دہشت گردی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد کے جو حالات ہیں، اوور ویلمنگ میجورٹی وہ اس دہشت گردی کی مذمت کر رہی ہے اور اس سچویشن کو جہاد تصور نہیں کر رہی۔ جی یہ ایک الگ ایک اسٹریٹجی کا میٹر ہے کہ اس میں کون ذمہ دار ہے۔ ادھر سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں، جی تنزانیہ، دارالسلام اور نیروبی اور جو اس سے پہلے جو 3-4 ممالک ہیں، کینیا، جی ان میں جو 7 اگست 98 میں جو بومبنگز ہوئی تھی، جی سیکیورٹی کونسل نے ان بومبنگز کی بنیاد پر اسامہ بن لادن کو اور القاعدہ کو اس کا ذمہ دار ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے، شہادتوں کی وجہ سے، ان کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس، جی ان کے اقراری بیانات کی وجہ سے اور بنیادی شہادتوں کی وجہ سے، اور سیکیورٹی کونسل اقوام متحدہ کے ادارہ نے ان کو ڈکلیئر کر کے ریئل کلپریٹ، ان کے خلاف ایکشن کی پوری کارروائی ایک متفقہ قرارداد کے طور پہ ڈکلیئر کر رکھی ہوئی۔ درست ایک طرف وہ صورتحال ہے، جی اس میں پورا عالم اسلام اس طرف شریک ہے۔ پاکستان کے اندر جو امت مسلمہ موجود ہے، اس کی اوور ویلمنگ میجورٹی اس سچویشن کو اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کو ہرگز جہاد تصور نہیں کر رہی، درست اور نہ یہ اسلام کی خدمت تصور ہو رہی ہے۔ انفرادی طور پہ کسی فرد کو اور کسی جماعت کو یا کسی گروہ کو از خود جہاد کے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوئی اجازت اسلام نے کبھی نہیں دی۔ جی اس لیے کہ فار ایگزامپل آپ ایک تنظیم کے سربراہ ہیں، آپ اس کو جہاد ڈکلیئر کر کے تو کسی جگہ بومبنگ کر دیں، کسی کی ایمبیسی اڑا دیں اور کسی جگہ کفار کے ممالک میں تخریب کاری کر دیں، انسانی جانی نقصان کر دیں اور کہیں کہ میں نے بدلہ لے لیا ہے اور میں نے ایک جہاد کا اقدام کیا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ آپ کے اقدام کے رد عمل میں جو نقصان امت مسلمہ کا ہوگا، جی اور وہاں رہنے والے لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ایک انسیکیورٹی کی کیفیت میں چلے جائیں گے، اور اس کا غم و غصہ اور اس کا سارا نزلہ جو ان مسلمانوں پر، بچوں پر، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں گرے گا، اور وہ پکڑ پکڑ کے مارے جانے لگیں گے لوگ اور ڈیپورٹ ہو جائیں گے، اور ایک عجیب سی فضا غیر محفوظ پیدا ہو جائے گی، اور مسلمان لوگوں کو دہشت گرد سمجھتے ہوئے ایک عجیب نگاہ سے جہازوں سے اتارا جانے لگے گا، نوکریوں سے برخاست کیا جانے لگے گا، جی تو پوری امت مسلمہ کے مفادات جو ایٹ سٹیک چلے گئے آپ کے ایکٹ کی وجہ سے، تو جہاد ایسا اندھا قانون نہیں ہے اسلام میں۔ جی یہی وجہ ہے کہ جہاد کی اتھارٹی ہمیشہ ریاست کو یا امت کو دی گئی ہے، انڈیویجولز کو یا تنظیموں کو نہیں دی گئی۔ جی اب رہ گیا آپ کا دوسرا سوال ریلیونٹ، اس کے پہلو 2 ہیں ڈاکٹر صاحب جو توجہ طلب ہیں۔ جی کچھ پہلو تو ایسے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ عالم اسلام کی ہونی چاہیے، کچھ پہلو ایسے ہیں کہ ان کی طرف عالم مغرب کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کاروائیاں اس انداز کی ہوتی ہیں، خواہ وہ انتقاماً ہوں، اس حد سے آگے جب گزرے وہ دہشت گردی ہے، اسے اسلام کے تحت کبھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اور اسلام کی قرآن و سنت اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شک میری نظر سے نہیں گزری جو کسی بھی صورتحال میں اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائی کو جائز یا جہادی کارروائی تصور کیا جا سکے۔
درست. مگر اب ویسٹرن ورلڈ کو سوچنا چاہیے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. اس وقت وہ دہشت گردی کے خاتمے کی ایک مہم چلا رہے ہیں. پاکستان اور عالم اسلام اس عالمگیر مہم میں ان کا ساتھی ہے. جی فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پہ ہم رول پلے کر رہے ہیں اور ہم نے اپنی سیکیورٹی کو انٹرنلی ایکسٹرنلی ایٹ سٹیک لگایا ہے. جی. پاکستان ویسٹرن ورلڈ سے پیچھے نہیں رہا امن پسندی کی تحریک اور دہشت گردی کے خاتمے کی تحریک میں. مگر میرے نزدیک ڈاکٹر صاحب دہشت گردی فقط ٹیررسٹک ایکٹس کے خاتمے سے کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کار فرما عوامل کیا ہیں, اسباب کیا ہیں, ریزنز اور روٹ کازز کیا ہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیوں ہے. ایک تو درست ہے کہ مذہبی طبقات میں بعض لوگ فطرتاً ذہنی طور پر مزاجاً انتہا پسند ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کو اعتدال کی راہ سے ہٹا کر وہ انتہا پسندانہ طریقے سے سوچتے ہیں اور انتہا پسندانہ انداز کے ساتھ کارروائی کرتے ہیں. یہ دنیا کے ہر مذہب میں ہے اور یہ قابل مذمت عنصر ہے, یہ اسلامی عنصر نہیں ہے. مگر ایٹ ادر ہینڈ یہ دیکھنا ہے کہ یہ دنیا UNO کے تحت اس وقت دوہرے معیارات کے ساتھ چلائی جا رہی ہے. ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں. وہی قرارداد اگر تو عراق کے لیے پاس ہوتی ہے, ایران کے خلاف پاس ہوتی ہے, لیبیا کے خلاف پاس ہوتی ہے, سوڈان کے خلاف پاس ہوتی ہے, افغانستان کے خلاف پاس ہوتی ہے, تو UNO سیکیورٹی کونسل دیر اینڈ دین اس کی انفورسمنٹ کی ذمہ داری لے لیتی اور پوری عالمی طاقت کو جھونک دیا جاتا ہے سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کو ایگزیکیوٹ کرانے میں. وہی قراردادیں اگر عالم اسلام کی کمزور اقوام کے حق میں پاس ہوتی ہیں, جیسے 1947 میں سیکیورٹی کونسل نے, آپ کو یاد ہوگا, پارٹیشن ریزولوشن پاس کیا تھا فار فلسطین, اور اس میں یہ قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہوئی کہ اس پورے علاقے کا 53% ٹیریٹری کا اس پر فلسطین ریاست قائم ہوگی اور 47% حصے پر اسرائیل ریاست قائم ہو گئی. وہ قرارداد پاس ہوئی, آج 54 برس گزر گئے, فلسطینیوں کو اس قرارداد کا ایگزیکیوشن نصیب نہیں ہو اور نتیجتاً ان کو ہوم لینڈ بھی چھین لیا گیا اور آج کارپوریشن کے برابر ایک جگہ پیس ایگریمنٹ کے تحت ان کو دے دی گئی ہے غلاموں کی طرح رہنے کے لیے. جب آپ کسی سے اس کی زمین چھین لیں گے اور سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی ایگزیکیوشن نہیں کریں گے, وہ آواز بلند کریں گے, آپ اس کو دبائیں گے, ہوم لینڈ چھین لیں گے, وہ دنیا میں منتشر ہو جائیں گے, پھر وہ بندوقیں اٹھا لیں گے, قانون کو ہاتھ میں لیں گے, پھر وہ دہشت گرد نہیں بنیں گے تو اور کیا ہوگا. اسی طرح میں عرض کرتا ہوں ہمارے ہاں کشمیر کی قرارداد ہے, پلیبیسائٹ. پوری دنیا نے کشمیری قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ کو اپنے مستقبل اور تقدیر کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے گا. ایک پلیبیسائٹ ہوگا, استصواب عام ہوگا. 54 برس گزر گئے, کشمیریوں کا قصور کیا ہے؟ وہ دنیا سے صرف اس وعدے کی تکمیل مانگ رہے ہیں کشمیری جو دنیا نے ان سے کیا تھا کہ تمہیں اپنے مستقبل اور مقدر کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے گا. ان کو ان کا مقدر نہیں ملا, ان کو مستقبل کا فیصلہ کرنے کا رائٹ نہیں ملا. اور 54 سال سے بھارت نے جارحیت اور دہشت گردی کی انتہا کر دی. تو میں سیکیورٹی کونسل کو, امریکہ کو, اقوام مغرب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس نقطے کی طرف کہ اگر ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر 7,000 افراد پر دہشت گردی ہوئی اور ان کی جانیں تلف ہوئی, وہ قابل مذمت عمل ہے, ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں, اس کو خلاف اسلام اور خلاف انسانیت ڈکلیئر کرتے ہیں, اور ہم اسی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مغربی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں. 7,000 افراد کی جانیں تلف ہوئی تو دہشت گردی پر دنیا طیش میں آ گئی, اور کشمیر کی وادی پر 70,000 جانیں تلف ہو چکی. تو کیا ان تلف ہونے والی جانوں کا اور بہنے والے خون کا کوئی قدر و قیمت اور کوئی نہیں؟ اگر وہ ڈوئل سٹینڈرڈز ختم کر دیں, دوہرے معیار ختم کر دیں, اور کمزور اقوام کے اندر جو عالمی سطح پر ناانصافی کا احساس پیدا ہوا اس کا خاتمہ کر دیں اور ایک یکساں معیار پوری دنیا کے لیے نافذ کر دیں, تو دہشت گردی کے ایکٹس بھی ختم ہوں, اس کے اسباب بھی ختم ہوں. اور میں مطالبہ کروں گا عالمی برادری سے آج اس کی وساطت سے کہ 47 سے لے کر آج تک UNO کی جتنی قراردادیں تشنا پڑی ہیں جن کی تکمیل اور تنفیذ نہیں ہو سکی, آپ آئیں ان ساری قراردادوں کو یکساں نافذ کریں. عالم اسلام اور پاکستان پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہر قسم کی دہشت گردی, خواہ وہ کوئی اسلام کے نام پر کیوں نہ کر رہا, اس کے خاتمے کے لیے اپنا مؤثر رول ادا کرنے کو تیار ہے. یہ بیسک بات. ڈاکٹر صاحب, آپ کیونکہ ایک ماہر قانون بھی ہیں, جی جی, تو جن دو علاقوں کا آپ نے ذکر کیا, فلسطین کا اور کشمیر کا, جی جی, اس کے حوالے سے ایک سوال
لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے بار بار کہ کیا دہشت گردی، کیونکہ کشمیر میں جو جد و جہد ہے اس کو ہندوستان کی حکومت دہشت گردی کہتی ہے، فلسطینیوں کی جد و جہد کو اسرائیل دہشت گردی کہتا ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دہشت گردی کی کوئی جامع تعریف کی جا سکتی ہے قانون میں؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے جی۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کی تعریف کے سلسلے میں پہلے یہ چیز کا تعین ہو جائے کہ دہشت گردی اور قوموں کی جد و جہد آزادی یہ دو چیزیں ایبسولیوٹلی ڈیفرنٹ۔ اب جامع تعریف کے اعتبار سے وہ عمل دہشت گردی ہوگا جو دوسرے کی حق تلفی کرے، جو ناحق دوسرے کا خون کرے، جو بغیر کسی استحقاق کے دوسرے پر ظلم کرے، تعدی کرے اور اس کی املاک کو تباہ کرے، جا کر اس کی جانوں کو تباہ کرے اور اس کے لیے بدامنی کا باعث ہو اور انتہا پسندانہ کارروائیاں قانون کو ہاتھ میں لے کر کرے، تو یقیناً یہ عمل دہشت گردی کہلائے گا۔ لیکن کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ 54 سال میں ایک بم بھی دہلی پر انہوں نے جا کے نہیں گرایا۔ انہوں نے اپنی کشمیر کی وادی سے باہر آج تک کوئی اقدام قتل نہیں کیا، اور کشمیر میں صرف اپنی حد بندی کے اندر، حدود کے اندر رہ کر وہ اپنی قومی آزادی کی جد و جہد، اور وہ جس کا وعدہ اقوام متحدہ نے ان سے کیا تھا، تو جب اقوام متحدہ نے ڈاکٹر صاحب ان کو ایک قرارداد کے ذریعے رائٹ دے دیا، تو اب ان کی اس رائٹ کے لیے سٹرگل لافل سٹرگل ہو گئی سیکیورٹی کونسل کے مطابق۔ اب ایکچولی ان کو دبانے کے لیے جب اسٹیٹ ٹیررزم کی جائے گی تو رد عمل میں اپنے دفاع کے لیے وہ بھی ہتھیار اٹھائیں گے۔ کشمیر کا یہ میٹر ہے، فلسطین کا میٹر یہ ہے کہ ان سے ان کا وطن چھین لیا گیا، اب ان کے پاس گھر کوئی نہیں۔ اگر ان کا گھر ان کے پاس رہ جاتا تو شاید وہ بھی اپنے گھر اور وطن کی حدود کے اندر اپنی قومی آزادی کی جد و جہد کی جنگ لڑتے، لیکن جب ان سے وطن چھین لیا گیا تو وہ دنیا میں اسی طرح بے گھر ہو گئے جس طرح ایک زمانہ طویل تک یہودی قوم بے گھر رہی۔ جی، یہ بے گھر ہو گئے اور جب مختلف جگہوں پر چلے گئے تو اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے، اسٹرگل کرنے کے لیے وہ دنیا میں جب سکیٹر ہوئے تو وہ دہشت گردی میں منتقل ہو گئی۔ مگر ایک بات ہے کہ یہاں یہ صورتحال کہ آپ کہیں بیٹھے ہیں اور اٹھا کے آپ کسی ایمبیسی کے اوپر بم گرا دیتے ہیں، آپ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ بم گرا دیتے ہیں، آپ پینٹاگون پہ بم گرا دیتے ہیں، آپ کسی مارکیٹ کو، آپ کسی انسانی آبادی کو تباہ کر دیتے ہیں اور ناحق خون بے گناہ ان انوالوڈ لوگوں کا آپ کر دیتے ہیں۔ یہ تمام اقدامات بے شک ان کے پیچھے جائز موٹیو بھی کیوں نہ ہو، مگر یہ چونکہ حدود سے بڑھ گئے اقدامات، یہ دہشت گردی کی تعریف میں آئیں گے۔ اب اس ضمن میں ہم یہ کہیں گے کہ مثلا افغانستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اب انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے اور بے گناہ انسان اس میں مارے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ بھی سجیسٹ کرنا چاہیں گے اس موقع پر کہ دہشت گردی کا خاتمہ ایسے جنگ کے عمل سے نہیں ہوگا کہ جس جنگ کے نتیجے میں بے گناہ لوگ بھی غیر ارادی طور پہ صحیح مگر مارے جانے لگیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اس جنگ سے پہلے کثیر تعداد میں لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ نہیں تھیں جی، اور وہ کسی لحاظ سے بھی طالبان کے انتہا پسندانہ رویے کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا تھا، آج بھی ہم نہیں کرتے۔ مگر جب بے گناہ انسانوں کی لاشیں گریں گی، خون بہے گا اور وہ بے گھر ہو کے مہاجرین ہو کے آئیں گے، ایک انسانی فطرت ہے، لا محالہ انسانی جذبات کا رخ چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب جنگ کے خلاف مغربی دنیا میں، یورپ میں، ایون ایک آدھ بار امریکہ میں ہو چکا ہے، مغربی دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں کہ وار سولوشن نہیں ہے پرابلمز کا، اور لہٰذا جب آپ جنگ کو طویل کریں گے اور لا محالہ اس میں بے گناہ انسانی جانیں جائیں گی، تو وہ جو اوورآل ایک کنسنسس ہے، میں سمجھتا ہوں کنسنسس میں سپلٹ آنا شروع ہو جائے گا اور کاز کو نقصان پہنچے گا۔ لہٰذا جنگ بھی حل نہیں ہے دہشت گردی کے خاتمے کا، ایٹ دا سیم ٹائم اس کو ایک پولیٹیکل سولوشن کی طرف انہیں جلد آ جانا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے، آپ بہت اچھی طرح ان حالات سے واقف ہیں جو 23 سال سے افغانستان میں ہیں، کہ افغانستان میں 23 سال سے جو جنگی کیفیت ہے اور جتنی تباہی ہو چکی ہے اور جس مقدار میں وہاں مہلک ہتھیار موجود ہیں، تو اتنے طویل عرصے تک جنگ کی کیفیت میں رہنے کے بعد اور ہتھیاروں کے بعد اور اتنی تباہی کے بعد کیا وہاں کوئی ایسی
स्टेबल हुकूमत कायम हो सकती है जो सबको काबिल कबूल हो और खाना जंगी ख़त्म हो जाए। मेरा ख्याल है कि इसके इम्कानात हैं, मगर इसको स्टेबल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि वो बाहर से इम्पोर्टेड नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग हों जो अफ़गानिस्तान के तमाम तबक़ात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तमाम कबाइल की नुमाइंदगी करें, तमाम पॉलिटिको रिलीजियस फोर्सेस की नुमाइंदगी करें, तमाम मकातब फ़िक्र की नुमाइंदगी करें, तमाम सूबों की नुमाइंदगी करें। तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद बाई फोर्स बाकी तमाम तबक़ात उस प्रोसेस से एक्सक्लूड हो गए। तो बेशक ठीक है, उनका नुक्ता नज़र ये है कि वो अक्सरियती तबका है जिसका अफ़गानिस्तान की काफ़ी ज़्यादा आबादी पर या काफ़ी ज़्यादा रकबे पर उनका कब्ज़ा है, मगर इसके बावजूद वहाँ अमन नहीं हो सका। लिहाजा जितने तबक़ात रेलिवेंट हैं उन तमाम तबक़ात और कबाइल को यकजा करके, जिसमें तालिबान भी शामिल हों, मगर अब उस वसीउल बुनियाद हुकूमत में मोतदिल तालिबान आने चाहिए जी। चूँकि प्रॉब्लम्स बुनियादी तौर पर एक इंतहा पसंदाना नज़रिए से और ज़ाविया निगाह से और तर्ज अमल से पैदा हुआ है। उसकी यही वजह है डॉक्टर साहब के 56 इस्लामी ममालिक हैं, 3 मुल्कों के सिवा किसी ने तस्लीम नहीं किया। मैं इसको और एंगल से लेता हूँ, किसी ने तस्लीम नहीं किया। तालिबान को सोचना चाहिए कि आफ्टर ऑल इसकी वजह क्या है। अब वो 56 ममालिक को आलम कुफ्र तो डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, उन्हें कुफार तो नहीं कह सकते। उनसे भी 2 विथड्रॉ कर गए। अब सिर्फ पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को गाली दी जा रही है, वो तनहा मुल्क है इस वक्त सारी दुनिया में जो तालिबान की हुकूमत को आज के दिन तक तस्लीम भी किए हुए है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने 56 इस्लामी मुल्कों का जिक्र किया, मुख्तसरन ज़रा ये बताइए कि ये जो मीटिंग हालिया हुई थी इस्लामी मुल्कों की तंजीम की, OIC की, उसमें जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, बाज़ लोगों का ये ख्याल है, मुबस्सिरीन का, और मुसलमान मुल्कों में बहुत से अनासर को, बहुत सी तंजीमों को कुछ अफसोस हुआ और उन्होंने ये कहा कि उतना मौक़िफ़ उन्होंने ज़ोरदार इख्तियार नहीं किया अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ जंगी कार्रवाइयों पे या अफ़गानिस्तान में अमन की बहाली के लिए जितना कि उनको करना चाहिए था। तो क्या कोई ऐसी उम्मीद आपको नज़र आती है कि मुस्तक़बिल करीब में इन वाक़यात के बाद इस्लामी मुल्कों को, मुसलमान मुल्कों को ये एहसास हो कि उनको इत्तेहाद की और ऐसे वाक़यात पे जो सबको मुतासिर करते हैं मुसलमान मुल्कों को एक मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि OIC ने जो कुछ किया है वो बजा तौर पे काबिल सताइश नहीं, अफसोसनाक है। 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा हुआ है और मालूम था कि प्राइम सस्पेक्ट उसामा है। तालिबान सिक्योरिटी काउंसिल पर और उसामा करारदाद नंबर 1267 और 1214 1998 के वक्त से डिमांडेड हैं, प्राइम सस्पेक्ट है और ये नतीजा होगा। लेकिन 1 महीने तक इजलास का न बुलाया जाना ये बेहिसी की इंतहा है। 1 हफ्ते के अंदर इजलास होना चाहिए था और एक वाज़े परसेप्शन और क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ और क्लैरिटी ऑफ एजेंडा के साथ होना चाहिए था। आपने जो बात फरमाई है वो दुरुस्त है। मायूसी हुई, वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। इसकी एक रीज़न मेरा ख्याल है लैक ऑफ लीडरशिप है। आलम इस्लाम, दरअसल आलम इस्लाम आज तक बन नहीं सका। आज की इस दुनिया डॉक्टर साहब जब तक इक़्तिसादी तौर पर आज़ाद और मजबूत और मुस्तहकम न हो, न उसका कल्चर आज़ाद है, न उसकी पॉलिटिक्स आज़ाद है, मैं समझता हूँ न उसका रिलीजन आज़ाद है और न उसकी बका, ज़िंदगी उसकी आज़ाद है। यूरोपियन काउंसिल ने जिस तरह यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के तौर पर इक़्तिसादी ब्लॉक बनाकर अपने इस्तेकाम की बुनियाद रखी थी और फ्री ट्रेड जोन बनाए और उसके बाद अपनी इकोनॉमी को यकजा किया और बढ़ते 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 आज यूरोपियन यूनियन तक जा पहुँचे और ब्रसल्स को अपना कैपिटल बनाने में कामयाब हुए। और मेरा ख्याल है बईद नहीं है कि एक वक्त आए कि वो यूरोपियन यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप के नाम पर अमेरिका की तरह एक रियासत बन जाए, कॉन्फेडरेशन की शक्ल बन जाए। 56 ममालिक हैं, इनके अंदर जोग्राफियाई ऐसे लिंक्स हैं कि इनके फ्री ट्रेड जोन बनते, इनके अंदर एक अपना मॉनिटरी फंड का इदारा बनता, इनके अंदर अपनी इकोनॉमी की बुनियाद पर एक मुस्तहकम
ایک بین الاقوامی رابطہ ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں مسلم ممالک کے اندر اپنی اکنامک کمیونٹی ہونی چاہیے تاکہ اپنی اقتصادی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرے، اور پھر اقتصادی مضبوطی کے ساتھ یہ عیاشیوں کو چھوڑ کر اور بڑے بڑے عظیم محلات میں رہنے کی عادت کو چھوڑ کر اپنے تمام تر وسائل کو یکجا کر کے تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ پہ خرچ کریں۔ زندگی کی ترجیحات غلط ہیں۔ جب آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مضبوط نہیں ہوں گے، اکانومی میں مضبوط نہیں ہوں گے، تعلیم میں سب سے آگے نہیں ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے ڈیفنس کو ریجنل بنیادوں پہ مضبوط کریں۔ ضرورت ہے ان حالات کے بعد کہ اگر آپ منتشر رہیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پکڑ کے ایک ایک کو مارے بھی جائیں گے، اور کوئی ایک آدمی دیکھتے ہوئے کہ عالم اسلام نوٹس نہیں لے رہا، وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، سینکڑوں ہزاروں اسامہ بن جائیں گے جو ان اتھارٹیٹیولی قانون کو ہاتھ میں لے کر بمبنگ کر کے اسلام اور جہاد کا نام مس یوز کرتے ہوئے پورے عالم اسلام کو اور عالم انسانیت کو ایک عذاب میں مبتلا کر کے رکھ دیں گے۔ اگر اس طرح کی کاروائیاں عام ہو جائیں جیسے عالمی برادری اور یو این او سے مایوسی کے نتیجے میں یہ ہوا، تو ڈاکٹر صاحب یہ عالم اسلام اور او آئی سی کے عمل اور کردار سے بھی تو مایوسی کا ایک پہلو ہے نا کہ لوگ اس طرح قانون کو ہاتھ میں لیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ عالم اسلام بیدار ہو اور اپنے آپ کو ایک بلاک کی حیثیت سے، جیسے ساؤتھ پیسفک رم ایک بلاک بنا، اس کے بعد ملٹی پولر ورلڈ تیار ہو رہی ہے، یونی پولیرٹی ختم ہو رہی ہے، پہلے بائی پولر ورلڈ تھی، اب ملٹی پولر ورلڈ ہو رہی ہے، یورپ ایک طاقت بن گیا ہے، امریکہ ایک طاقت ہے، جاپان طاقت ہے، جاپان سے چائنا، ساؤتھ پیسفک رم ایک طاقت ہے، اس کے بعد رشیا دوبارہ ری آرگنائز کر کے ایک بلاک طاقت کا بن رہا ہے، تو 56 اسلامی ملک ایک طاقت کیوں نہیں بن سکتے؟ اس ملٹی پولر ورلڈ میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو جب تک یہ مضبوط اور مستحکم نہیں ہوں گے اس وقت تک اپنی پالیسیز میں آزاد نہیں ہوں گے، اور جب تک ایک متفقہ متحدہ سٹینڈ انسانی حقوق کا عدل اور انصاف پر مبنی اپنے حقوق کے لیے لینے کی پوزیشن میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک ایسی تنظیمیں جو انتہا پسندانہ کارروائیاں کرنے والی اپنے نام کو جہاد کا نام دے کر اپنے لیے بھی، عالم اسلام کے لیے بھی اور عالمی امن کے لیے بھی خطرات پیدا کرتی رہیں گی۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، آپ نے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کی پرمغز گفتگو سنی۔ ہم آج اپنی اس بات چیت کو اس خوشگوار مرحلے پہ ختم کرتے ہیں کہ جس خواہش کا اظہار ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے کہ عالم اسلام کے 56 مسلمان ملک متحد ہو کر اپنی فلاح و بہبود کے لیے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، پوری مسلم امہ کی فلاح و بہبود کے لیے اور عالمی امن کے لیے ترقی کی اور امن کی ایسی راہیں کھول سکیں گے جس سے تمام دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گی، اور کسی کو یہ موقع نہیں مل سکے گا کہ وہ اسلام پہ اس قسم کے الزامات عائد کریں جس قسم کے الزامات آج کل عائد کیے جا رہے ہیں۔ طاہر القادری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے اتنا وقت دیا۔ یقیناً ہمارے ناظرین نے آپ کی بات چیت سے بہت کچھ اخذ کیا ہوگا، بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔